السلام علیکم ویورز، آج ہم شینجن اسٹیٹ کی کنٹری ہے جرمنی کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ موسٹلی ٹورسٹ جو ہے وہ جرمنی جاتے ہیں۔ جرمنی وزٹ ویزا کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت مشکل سے ملتا ہے، جو کہ حقیقت بھی ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میری طرف سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جرمنی وزٹ ویزا ایزیلی ملتا ہے بنسبت باقی شینجن اسٹیٹس کے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ جرمنی کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی فیس ٹو فیس انٹرویو ہوتی ہے ویزا آفیسر کے ساتھ۔ تو ویزا آفیسر کے ساتھ سامنے بیٹھ کے آپ اپنے جو آپ کی ہسٹری ہے، ٹریول ہسٹری ہے، آپ کے جو بزنس ہے، آپ کے جو ایسٹس ہیں، وہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ اپنا ٹریول پلان آپ خود اس کو سمجھا سکتے ہیں تو شاید وہ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن آپ اگر کسی اور کنٹری کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ڈاکومنٹ اسکین کر کے ایمبیسی بھجواتے ہیں، جیریز وینڈز میں جمع کرتے ہیں، جیریز والے ایمبیسی بھجواتے ہیں، وہ آپ کے ڈاکومنٹس دیکھ کے ڈیسیجن لیتے ہیں تو شاید ان سے پیپر ادھر ادھر ہو جائے یا شاید وہ آپ کے پیپرز کو نہ سمجھ سکے، تو اس وجہ سے موسٹلی شینجن کی ویزے ریفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر میں دیکھوں تو میری طرف سے تو جرمنی کا وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے فیس ٹو فیس ویزا آفیسر سے، تو آپ اپنی بات ویزا آفیسر کو سمجھا سکتے ہیں، اپنا ٹریول پلان بتا سکتے ہیں، آپ کا جو بزنس ہے، آپ کے جو ایسٹس ہے، بینک اسٹیٹمنٹ ہے، پاکستان میں جو اسٹرانگ ٹائز ہے، اس کے بارے میں آپ ان کو ڈیٹیل سے سمجھا سکتے ہیں، تو اس شاید کہ وہ آپ کی بات سمجھ سکے اور آپ کو ویزا دے دیں۔ یہ تو جرمنی کے ویزا پروسیس ہوا۔ آج کل ویزا ریشو بھی جرمنی کا بہت اچھا جا رہا ہے، اپائنٹمنٹس کا بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، 1 سے 2 مہینے میں آپ کو اپائنٹمنٹس ایزیلی مل جاتی ہے، اور خرچہ بھی اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے جیسے کہ باقی کنٹریز کے لیے اپائنٹمنٹس کے لیے آپ لوگوں کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں۔ جرمنی میں یہ چیز نہیں ہے، 1 سے 2 مہینے میں ایزیلی اپائنٹمنٹ مل جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس کے بارے میں کہ بھی آپ جرمنی وزٹ کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کے پاس ڈاکومنٹس کیا ہونے چاہیے۔ جو اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹس ہے وہ تو آپ کہیں بھی آپ اپلائی کریں، یہ اسٹینڈرڈ کچھ ڈاکومنٹس ہے، یہ تو آپ نے پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں، جس میں بینک اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کا جاب پروف ہے یا بزنس پروف ہے، FRC ہے، بینک اسٹیٹمنٹ ہو گئی، ساتھ میں آپ کے پرانے پاسپورٹ، نئے پاسپورٹ ہو گئے، ٹریول ہسٹری ہو گئی۔ تو یہ جو اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹس ہے، چاہے آپ UK اپلائی کریں، چاہے آپ کینیڈا اپلائی کریں، چاہے کسی بھی شینجن اسٹیٹ میں اپلائی کریں، آپ نے یہ ڈاکومنٹس ہر حال میں تیار کر کے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹس ہیں۔ تو جب آپ جرمنی کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ 6 منتھ لاسٹ بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، جس میں کلوزنگ بیلنس اگر ایک بندہ اپلائی کر رہا ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کے اکاؤنٹ میں کم از کم 15 لاکھ روپے ہو پاکستانی، اگر 2 بندہ ہے تو 20 لاکھ ہو، اگر 3 بندہ ہو تو 25 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے اگر آپ فیملی کے ساتھ اپلائی کریں۔ تو یہ انف ہے ایک ویزا آفیسر کے لیے کہ وہ جب آپ ڈیسیجن لے آپ کے کیس پہ تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ سفیشینٹ ہے، انسفیشینٹ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کہیں بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس بزنس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کہیں رجسٹرڈ بزنس کرتے ہیں۔ دوسرا آپ کے پاس بزنس بینک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، ساتھ میں اگر آپ کسی چیمبر کے ساتھ رجسٹر ہے تو چیمبر سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر آپ پاکستان میں کسی کنٹری میں بزنس کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ٹیکس پیئر ہوں گے، ٹیکس ریٹرنز آپ کے پاس ہوں گے، NTN ہوگا آپ کے پاس۔ تو یہ ڈاکومنٹس بہت ہی ضروری ہے کسی بھی کنٹری کا ویزا لینے کے لیے۔ دوسرا، اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، کسی فرم میں آپ جاب کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایک NOC چاہیے ہوتی ہے، اپائنٹمنٹ لیٹر چاہیے ہوتا ہے، اور لاسٹ 3 منتھ کے آپ کی سیلری سلپس ہونی چاہیے جو آپ کے اکاؤنٹس میں آ رہی ہیں۔ تو یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ تو آپ نے ہر حال میں لگانے ہیں، چاہے آپ کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کریں۔ ساتھ میں فیملی ٹائز شو کرنے کے لیے کہ بھئی آپ پاکستان میں ہیں، جرمنی جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایسی کیا ریزن ہے جس کے لیے آپ واپس پاکستان آئیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے آپ کی FRC، MRC یعنی کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، MRC میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، ساتھ میں اگر بچوں کی اسکول گوئنگ سرٹیفکیٹس مل جائیں، یا اگر آپ کے پاس الفا FRC وہ ہوتی ہے جو آپ کے پیرنٹس آپ کے سبلنگس کے ساتھ یا بھائی بہنوں کے ساتھ بنی ہوتی ہے، جس میں وہ آ جاتے ہیں کہ آپ کے اگر والدین زندہ ہے تو ان کے نام آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اسٹرانگ ٹائز شو ہوتی ہے کہ بھائی آپ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی واپس آئیں گے، اپنے بچوں کے لیے بھی واپس آئیں گے، اپنی وائف یا اپنا جو آپ کا کاروبار پاکستان میں ہے یا کوئی جاب ہے تو اس کے لیے واپس آئیں گے۔
تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ بہت اثر کرتی ہے آپ کے ویزا پہ. ویزا آفیسر یہ چیزیں بہت دھیان سے دیکھتا ہے، کیونکہ اکثر ویزا آفیسر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ جرمنی آتے ہو یا کسی بھی کنٹری آپ آ رہے ہیں، آپ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، تو وہ چیز آپ کیسے کلیئر کریں گے؟ اس کلیئر کو اس کا مائنڈ جو ہے کلیئر کرنے کے لیے آپ کو یہ ڈاکومنٹ ضرور دکھانے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ آپ نے واپس آنا ہے. تو یہ کچھ ڈاکومنٹس ہے. باقی اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کے طریقے سے اپلائی کرتے ہیں تو کنسلٹنٹ آپ کو ٹریول پلان بنا کے دیتا ہے، ایک کور لیٹر بنا کے دیتا ہے جس میں وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کر کے آ رہے ہیں، اور ٹریول پلان میں آپ جرمنی جا کے کیا کیا دیکھیں گے، کتنے دن گزاریں گے اور کہاں کہاں گزاریں گے، واپس کب آئیں گے، اور وہاں کی ہوٹل بکنگ ہوتی ہے. ساتھ میں آپ نے ایک انشورنس بنانی ہوتی ہے کسی بھی کمپنی سے، وہ لسٹ ہم دے دیں گے آپ کو، تو یہ انشورنس بھی آپ بنا کے لگا دیں گے اور اپنے ویزا حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے یہ کیسز ہماری تھرو کرنے ہیں تو ہمارے نیچے نمبرز آ رہے ہوں گے، اس پہ آپ لوگوں نے مہربانی کر کے صرف وائس یا ٹیکسٹ کرنا ہے. ہماری ٹیم آپ سے خود رابطہ کرے گی. بہت زیادہ لوڈ کی وجہ سے، بہت زیادہ کام کی وجہ سے ہم ہر بندے کو رپلائی نہیں دے سکتے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کسٹمرز کو، اپنے یار دوستوں کو انگیج رکھیں اور ان کے ساتھ ہیلپ کریں. اگر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے تو ہمارے 2 آفیسز ہیں، ایک مین آفس ہمارا کوہاٹ میں ہے، دوسرا ہمارا اسلام آباد میں ہے. ان کے ایڈریسز بھی میں نیچے مینشن کر دوں گا. آپ اسسمنٹ کے لیے بھی آ سکتے ہیں، چاہے آپ ویزا اپلائی کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن اسسمنٹ کے لیے آپ آ سکتے ہیں. باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.